دیکھیں سورۃ النساء آیت نمبر 36 کے اندر بھی آپ دیکھیں اور غور کریں آپ کے ہر جگہ قرآن نے اول اللہ کی عبادت اور اس کے بعد ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ اس کے بعد احکامات ملیں گے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو عمل قبول ہی نہیں ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہے، حقوق العباد پھر تم کیا پہچانتے ہو جب حقوق اللہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ سر فہرست سب سے پہلے مخلوق کے اندر سب سے پہلے ماں باپ ہے۔ آج سسر آ جائے، ساس آ جائے تو یہ اٹھ جاتا ہے، خدمت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور ماں باپ آ جائے تو منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے آپ دیکھیں جو سورہ مریم کے اندر اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے تھے وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، نہ میں سرکش ہوں اور نہ میں بدبخت ہوں، ماں کے ساتھ نیک سلوک نہ کروں، اس کے ساتھ میں کوئی زیادتی کر لوں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں وہی ترتیب آ رہی ہے ثم ادناک ثم ادناک وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى، اول عام رشتہ داروں کا ذکر کیا، پھر پڑوس کا ذکر کیا کہ پڑوس کے اندر بھی ایک وہ ہے ذی القربى، دوسرا وہ ہے الجنوبی جار الجنوب، کہ ایک پڑوسی تیرا ہے رشتہ دار، دوسرا بھی پڑوسی ہے لیکن وہ اجنبی ہے، تیرا رشتہ دار نہیں ہے۔ تو اصول جو قرآن ہمیں دیتا ہے یہی فقہا کے اصول ہے، الحق للقریب ثم للبعید، پہلے حق جو ہے قریب کا ہے اس کے بعد دور کا ہے۔ تو پڑوس کے اندر بھی آپ کا رشتہ دار ہے، پہلا حق اس کا ہے، اس کے بعد پھر اجنبی کا ہے، والصاحب بالجنب، اور پھر یار دوست ہے جو تیرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کر۔ یہ نہیں کہ ان کے لیے کنواں کھودنا ہے، گڑا کھودنا ہے۔ آج کی طرح منافق یار دوست نہیں ہوتے ہیں جو دوست کے بارے میں سنے کہ تکلیف آ گئی تو خوش ہو جائے، کوئی خوشی آ گئی، اچھائی آ گئی تو پریشان ہو جائے کہ کیوں اس کو اچھائی مل گئی۔ یہ منافق ہو سکتا ہے، یہ دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور وہ جن کے تمہارے ہاتھ مالک یعنی تمہارے نوکر چاکر ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں بالترتیب دیکھیں قرآن مجید اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھے گا ایسے ایسے اس کے اندر شدت آئے گی، قوت آئے گی اس مسئلے کے اندر۔ اب اس کے بعد دیکھیں سورۃ الانعام آیت نمبر 151 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کیا تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ جیسے آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، جو اللہ نے حلال کیا اس کو حلال نہیں سمجھتے، جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام نہیں سمجھتے، اپنے طریقے سے اپنے جانب سے بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو پسند کر لیتے ہیں، اللہ کی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے ان کو کہو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام کی ہے۔ سب سے پہلے چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ آج تو قوم کی سمجھ میں ہی بات نہیں آتی ہے، یعنی دوسرے جتنے بھی شرک ہے اس کو تو آپ چھوڑے، لیکن بحیثیت مجموعی آج اس قوم کا عقیدہ ہے کہ آخر زمانے میں دجال آئے گا، بارشیں برسائے گا، فصلیں اگائے گا، موت اور زندگی دے گا۔ حرام کو حرام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ سب سے پہلا حرام ہے اللہ کے ساتھ شرک۔ فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا چیز حرام ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ منع کیا اللہ نے، یہ حرام ہے۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی اللہ نے حرام کر دی ہے تمہارے اوپر۔ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت نے تم پر تمہارے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کو حرام قرار دے دیا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی حرام ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر بھی آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف ماں کی نافرمانی، کبھی ماں کا ذکر ہوتا ہے کبھی باپ کا ذکر ہوتا ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ ایک کا ذکر کرنے سے دوسرا بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بھی تمہیں کرنا ہے، کیوں؟ قرآن، پورا قرآن اس کو ایک ساتھ لے کے چاہتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں
وہاں پہ حدیث کے اندر ہے کہ ماں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الا انبئکم علی اکبر الکبائر، میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑا گناہ، گناہوں کے اندر جو کبیرہ گناہ ہے ان کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ یعنی شراب پینا، زنا کرنا، ناجائز قتل کرنا، سود کا کام کرنا، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ ان سے بھی بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک، اور اس کے بعد فرمایا وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ دیکھیں دونوں کا ذکر کیا، وحقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ آج تو ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں۔ حدیث بھی شرک کے بعد اس کا ذکر کرے، قرآن بھی شرک کے بعد اس کی ہلاکت خیزی کا ذکر کرے، قرآن بھی اور حدیث بھی حرام چیزوں کے اندر شرک کے بعد سب سے پہلے ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دے، اور ہم شیر مادر سمجھ کر اس کو جو ہے استعمال کر رہے، کھا رہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، ماں باپ کیا ان کی اہمیت ہے۔ اور پچھلے درس میں بھی میں نے یہ کہا کہ یقینی طور پہ اس میں ماں باپ کا قصور ہے کہ اپنی اولاد کو انہوں نے دین نہیں سکھایا ہے، اللہ کا حق نہیں سکھایا ہے، اس لیے جب وہ جوان ہوتے ہیں تو باپ کو کتا اور ماں کو کتیا کہتے ہیں، پھر اس لیے وہ ماں باپ پہ آنکھیں نکالتے ہیں، اس لیے پھر اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں ماں باپ کے اوپر، اپنے دوستوں کو بھی ترجیح دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، ایک طرف دوست ہے، دوسرے طرف ماں باپ ہے، جی میں اپنے دوستوں کو تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایسا بے غیرت اولاد بھی دنیا کے اندر موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں دوست کے لیے اپنے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن ماں باپ کے لیے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ بہرحال یہاں دیکھیں قرآن مجید حرام چیزوں کے اندر بھی شرک کے بعد سب سے پہلا ذکر جس کا اللہ نے کیا ہے وہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کی وجہ سے اپنے اولاد کو، افلاس کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل مت کرو۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے کاموں، گناہ کے کاموں کے قریب مت جاؤ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناجائز کسی کا قتل مت کرو۔ اور ساتھ میں اللہ پھر وہ تاکیدی حکم دیتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھو، یہ اللہ کے تاکیدی احکامات ہے، ان میں سے ہے یہ ایسا ہی نہیں ہے اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے، اللہ کا تو حکم ویسے ہی تاکیدی ہوتا ہے، لیکن جہاں لفظ وصیت آتا ہے، جہاں وصا کا لفظ آتا ہے، میثاق کا لفظ آتا ہے، اس کے اندر مزید تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 دیکھیں، اللہ رب العزت یہاں بھی سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ حکم دیا ہے، یہ اس کا اٹل فیصلہ ہے، کیا لا تعبدوا الا ایاہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اور اس کے فوراً بعد اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ قاضی کو قاضی کیوں کہتے ہیں؟ وہ فیصلہ کرتا ہے، وہی لفظ ہے دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اس سب سے بڑے قاضی نے، اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، ماں ہے یا باپ ہے، اور آپ کے ہوتے ہوئے وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، محتاج ہو گئے ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہے، فرمایا فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنا ہے۔ اف، علماء اس لفظ کے بارے میں کہتے ہیں یہ لفظ اف جو ہے نا، ہر زبان کے اندر بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں کسی کو خوش کرنے کے لیے اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے، تو جتنے بھی الفاظ ہیں نا جس سے انسان غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی کی غیبت کرے تو وہ پریشان ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، آپ کسی کی چغلی کرے وہ ناراض ہو جائے گا آپ سے، آپ کسی کو گالی دے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، آپ کسی کو جھوٹا کہے
وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔